کہ گستاخ رسول کے نطفے میں اکثر خامیاں ہوتی ہیں، تین حال سے خالی نہیں، تین میں سے ایک ضرور ہے۔ تین میں سے کیا ہے؟ اما منافقون، یا تو وہ منافق ہیں، وَإِمَّا لِزِينَةٍ، یا وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، زانی کی اولاد ہے، حرامی کی اولاد ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یا وہ حرامی ہے، اس کی ماں نے غلطی کی اس لیے وہ پیدا ہوا۔ اور تیسرا کا فرماتے وہ اما لغیر طہورین ای حملۃ امہ علی غیر طہور، آقا نے فرمایا یا وہ ہے کہ جس کے باپ نے حالت ناپاکی میں صحبت کی تو اس کا حمل قرار پایا۔ تین میں سے ایک ضرور ہے، یا تو منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیضی بچہ ہے۔ کریمہ کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ وہ مکے کے اندر جب رسول اللہ کی تبلیغ بہت عام ہونے لگی تو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ان سب کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم جس کو بھی روکتے ہیں کہ محمد کے قریب نہ جاؤ، وہ جاتا ہے تو دوبارہ آتا ہی نہیں ہماری طرف، مسلمان ہی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں کہ لوگ رسول اللہ کے پاس نہ جائیں۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک میلہ آنے والا تھا جو سال میں ایک بار ہوتا تھا، اور اس میں دور دور سے لوگ مکے کے اس میلے میں شریک ہوتے تھے۔ تو ایک میٹنگ بیٹھی ان کی سارے کفاران مکہ کی، انہوں نے کہا کہ میلہ آ رہا ہے، محمد اس میلے کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ یہ کہ میلے میں آئیں گے، یہاں ہزاروں کی بھیڑ ہوں گی اور وہ اپنا پیغام کریں گے تو کچھ لوگ تو ایمان ضرور لے آئیں گے بڑی تعداد میں۔ تو ایسا کرو کہ یہ جو میلے کے لوگ ہیں محمد کی بات ہی نہ سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشورہ ہوا، کسی نے کہا مشہور کر دیتے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، یہ بات جمیں گی نہیں کچھ۔ کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ محمد کے پاس ایک جن آتا ہے، محمد پہ اللہ کا کوئی کلام علام نہیں اترتا، جن آتا ہے، یہ سب جناتی اثرات ہے اس پر، جن کہتا ہے اس کے جسم میں سے۔ لوگوں نے کہا لوگ یقین نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ان پہ جن آتا ہے۔ کسی نے کہا یہ کہہ دیں گے کہ محمد پر جنون سوار ہے، ان پر ایک نشیلی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس میں کچھ کا کچھ اٹھ پٹانگ بڑبڑاتے اور اسی کو قرآن کہہ دیتے ہیں وہ، معاذ اللہ۔ کہا یہ بھی ہر بار نہیں چلے گا۔ بڑے مشہور ہے تو ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بڑا مکار شخص تھا عرب کا۔ ولید نے کہا یہ سب چھوڑو، میں بتاتا ہوں کیا کہنا ہے۔ تم سب مل کر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ محمد مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سب سے یہ کہیں گے کہ محمد پاگل ہو گئے، اس کے دو فائدے ہوں گے کہ عموماً لوگ پاگل کی طرف جاتے نہیں، ڈر کے مارے کہ پتھر نہ مارے، اور دوسرا چلے جائے تو وہ کچھ بھی کہے تو ذہن جب لوگوں کا یہ بن چکا ہوتا ہے کہ بھئی پاگل ہے تو اس کی بات کو دھیان سے سنتے نہیں کہ پاگل ہے، بڑبڑا رہا ہے تو پاگل کہہ دو۔ اب یہ مجلس چلی رہی تھی کہ رسول اللہ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ الفاظ کہتے ہیں، الفاظ یہ آتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لا مجنون۔ کہتا ہے وہ شخص، اے وہ محمد جو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن اتارا گیا، تو مجنون اور دیوانہ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ تو کہتا ہے تجھ پر قرآن اترتا ہے محمد، تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ رسول اللہ کو اس نے پاگل اور مجنون کہہ دیا تھا، اس کو یاد رکھے جملے کو۔ رسول اللہ کی توہین کی، سرکار تو رحمت للعالمین ہے، آپ کی تکلیف تو ہوئی قلب کو، مگر اس کے لیے کوئی بد دعا کے الفاظ نہیں فرمائے، کوئی دعائے ہلاکت نہیں کی اللہ کے نبی نے۔ آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، کلمہ سخت ضرور گزرا، مگر رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی توہین کرے۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم آیت 1 سے 6 تک نازل ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب قسم قلم کی اور اس کے نوشتوں کی، یعنی لکھو وہ کی، جو قلم سے لکھا گیا اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہے۔ مجنون کافر نے کہا، اور اس کا دفاع کون فرما رہا ہے؟ خود رب تبارک و تعالی۔ محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے حبیب کے، اپنے رسول، اپنے خدا کے کرم سے آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ لک لا اجرا غیر ممنون، اور فرمایا آپ کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ آپ غم نہ کریں، اس طرح کے تانے دیتے ہیں کمبخت، اس طرح کی سخت باتیں کہہ دیتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور خلق عظیم، اور فرمایا کہ محبوب بے شک
آپ کی خوبو یعنی آپ کی خصلتیں، عادتیں، آپ کا اخلاق، سیرت، یہ تو بہت ہی عظیم و بلند و بالا ہے۔ اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں ہی آیت 10 سے لے کر 16 تک ولید بن مغیرہ کی مذمت میں 10 سے لے کر 16 تک 6 آیتیں اتاری، اور 6 آیتوں میں جواب دیا گیا کہ محبوب وہ آپ کو مجنون کہتا ہے، آپ میں عیب نکالتا ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ بڑا قسمیں کھانے والا ہے، اس کے 10 عیب گنائے، اب عیب گنتے جائیں۔ میں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ پہلا بتایا قرآن کی آیت یہاں سے شروع، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کسی بھی ایسے شخص کی بات مت سنیے جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت بڑا طعنہ باز، بہت بڑا فتنہ پرور، بھلائی سے لوگوں کو روکنے والا، حد سے گزرا ہوا، بہت بڑا گناہگار، انتہائی بد اخلاق، مال اور اولاد بھی بہت کثیر رکھتا ہے، جن کو کھلا بھی نہیں پاتا ڈھنگ سے۔ یہ 9 عیب گنائے اس کے، اور 10واں عیب یہ گنایا کہ محبوب وہ کیا آپ کو مجنون کہیں گا، اس کی تو اصل میں ہی خطا ہے، اس کا لطفہ صحیح نہیں ہے، اس کی اصل میں ہی خطا ہے۔ قرآن نے مجاز دیا کہ جو میرے حبیب کا گستاخ ہوتا ہے اس کی اصل میں کہیں نہ کہیں خطا ضرور ہوتی ہے۔ اب ولید بن مغیرہ نے جیسی سنا گھبرا گیا، اس نے 9 جب تک عیب سنے تو وہ تو مسکراتا رہا، کہا ہاں یہ تو ہے مجھ میں طعنہ باز بھی ہوں، بہت بڑا گناہگار بھی ہوں، میرے مال بھی میرے پاس زیادہ ہے لیکن کنجوس ہوں میں، اولاد بھی زیادہ، اولاد کو زیادہ دیتا نہیں ہوں میں، یہ سب ٹھیک ہے جو کچھ ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن جیسی 10واں عیب سنا کہ میری اصل میں ہی خطا ہے، میں حرام کی اولاد ہوں، چوک گیا۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ دیکھیں اس وقت کا کافر تھا مگر وہ بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ جو کہہ دیتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ تلوار نکالی اور ماں کی گردن پہ رکھ دی، کہتا ہے کہ اے میری ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ کہا تیرا باپ مغیرہ ہے۔ ارے تیرا نام ہی ولید بن مغیرہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، تیرا باپ مغیرہ ہے۔ کہا جھوٹ کہتی ہے تو، میرا باپ مغیرہ نہیں ہے۔ کہا سارا عرب جانتا ہے کہ تیرا باپ مغیرہ ہے۔ کہا کہ سب جانتے کہ میرا باپ مغیرہ ہے لیکن محمد اور اس کا رب کہتا ہے کہ میرا باپ مغیرہ نہیں ہے، تو اگر وہ کہتے تو یہی سچ ہے، میرا باپ مغیرہ نہیں ہے، بتا ورنہ قتل کر دوں گا۔ جب اس نے بھی سنا کہ رسول اللہ نے کہا تو بھی جانتی تھی کہ سرکار پہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جھوٹ نہیں ہوتا۔ کہا بات اگر وہی سے آئی ہے تو میں کیسے انکار کروں، اگر محمد نہ کہتے تو قتل بھی کر دیتا تو میں اس کا اقرار نہ کرتی، لیکن چونکہ محمد نے کہا اور محمد کو ان کے رب نے بتایا تو سن حقیقت یہی ہے کہ تیرا باپ بہت امیر تھا، بڑا پیسے والا تھا مگر وہ عورت کے قابل نہیں تھا۔ تو میں بڑی فکر مند ہوئی، مر جائیں گا، دولت اس کے بھتیجے کھا جائیں گے، تو میں نے ایک چراغے سے منہ کالا کیا، اس سے تو پیدا ہوا۔ بات تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن میں اس سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ جب تک اس نے نبی کی توہین نہیں کی تھی، عیب چھپے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے قرآن نے نہیں بیان کیا۔ ارے بھائی وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، جوان ہو گیا تھا، بڑا ہو گیا تھا، 1.5 عمر ہو گیا تھا، بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا تھا، تو رب تو سب کچھ جانتا تھا، پہلے ہی بتا دیتا، لیکن رب نے چھپایا، اس کے عیب کی پردہ پوشی کی۔ کب تک؟ جب تک اس نے گستاخی نہیں کی، اور جب نبی کی گستاخی کی، عیب ظاہر کر دیا گیا تو پتا چلا کہ نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے، تو جب تک انسان گستاخی نہیں کرتا عیب چھپائے جاتے ہیں، اور جب گستاخی کر لیتا ہے تو عیب ظاہر کیے جاتے ہیں۔ تو یہی طریقہ اہل سنت کا ہے، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں مگر جب وہ نبی کی گستاخی کرے اس کے عیب ہم ظاہر کر دیا کرتے۔ یہ سنت خدا ہے، سنت الہیہ۔ اور دوسری بات اس آیت سے کیا پتہ چلی کہ گستاخ رسول کے نطفے میں اکثر خامیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ بات صرف قرآن تک محدود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی یہ تو صرف ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آیا، آپ سارے بدعقیدوں پہ کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ تو چلیے آئیے حدیث ہی دیکھ لیجئے اور اسکرین پر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو نظر بھی آ جائے، پڑھ بھی لیں، دیکھ بھی لیں، اور وہ لوگ موجود ہو تو وہ بھی دیکھ لیں۔
تاکہ ان کو بھی نظر آ جائے کہ بھائی بتایا ہی نہیں جا رہا ہے، صرف دکھایا بھی جا رہا ہے۔ یہ امام بہقی کی شعب الایمان ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، اور یہ بہقی کی شعب الایمان یہ سبھی مانتے ہیں کیونکہ حدیث کی کتاب ہے، کون انکار کرے گا۔ امام بہقی کی شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 حدیث نمبر 1500 یعنی 1500 نمبر کی حدیث، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سند بیان کی، اور یہ حدیث پاک روایت ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات سے روایت ہے۔ امام بہقی سند بیان کر کے کہتے ہیں انا علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت علی کہتے ہوئے فرماتے کہ لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا من لم یعرف حق عترتی والانصاری والعرب، آقا نے کہا اے لوگوں جو میری عطرت میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے، میرے اہل بیت کی میری عطرت کی تعظیم نہ کرے، جو میرا حق نہ جانے، میرے انصار اور عرب کے صحابہ کی عزت و تعظیم نہ کرے، فَهُوَ لَحْدِي ثَلَاثِينَ، وہ 3 حال سے خالی نہیں، 3 میں سے ایک ضرور ہے۔ 3 میں سے کیا ہے؟ اما منافقون، یا تو وہ منافق ہیں، وَإِمَّا لِزِينَةٍ، یا وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، زانی کی اولاد ہے، حرامی کی اولاد ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یا وہ حرامی ہے، اس کی ماں نے غلطی کی اس لیے وہ پیدا ہوا، اور تیسرا کا فرماتے وَأَمَّا لِغَيْرِ طَهُورٍ أَيْ حَمَلَتُ أَمَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ، آقا نے فرمایا یا وہ ہے کہ جس کے باپ نے حالت ناپاکی میں صحبت کی تو اس کا حمل قرار پایا۔ 3 میں سے ایک ضرور ہے، یا تو منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیضی بچہ ہے۔